ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے فارسی گاؤں میں علی بابا نام کا ایک غریب لیکن نیک دل لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بازار میں بیچتا تھا تاکہ اپنے خاندان کا گزارا کر سکے۔ ایک دن جب علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس نے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی۔ تجسس اور تھوڑی سی گھبراہٹ کے ساتھ وہ جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھا کہ 40 چور ہر ایک بڑے تھیلے اٹھائے ایک بڑی چٹانی دیوار کے پاس پہنچے۔ ان کا سردار آگے بڑھا اور زور سے بولا، سمسم کھل جا۔ علی بابا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب چٹانی دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ایک خفیہ غار ظاہر ہوا جو خزانوں سے بھرا ہوا تھا، سونے کے سکے، چمکتے جواہرات اور قیمتی سامان۔ چور اپنے تھیلے لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد خالی ہاتھ باہر نکل آئے۔ سردار نے پھر زور سے کہا، سمسم بند ہو جا، اور چٹانی دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ چوروں کے جانے کے بعد علی بابا احتیاط سے چٹانی دیوار کے قریب آیا اور وہی جادوئی الفاظ دہرائے، سمسم کھل جا۔ اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیوار کھل گئی اور وہ غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ لالچ میں تھا لیکن علی بابا نے صرف ہر ایک کو جو اس کے خاندان کی مدد کے لیے کافی تھا۔ پھر وہ چلا گیا اور اس بات کا دھیان رکھا کہ غار کو دوبارہ بند کر دے۔ علی بابا نے یہ دولت اپنے خاندان کے ساتھ بانٹ دی، لیکن ان سے وعدہ لیا کہ وہ اس راز کو کسی کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن اس کا لالچی اور خود غرض بھائی قاسم اس غار کے بارے میں جان گیا اور اس نے علی بابا سے اس کا مقام بتانے کا اصرار کیا۔ مجبورہ علی بابا نے اسے راز بتا دیا۔ اگلے دن قاسم غار کے پاس گیا اور بولا، سمسم کھل جا۔ وہ داخل ہوا اور خزانوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لالچ سے مغلوب ہو کر اس نے کئی تھیلے سونے اور جواہرات سے بھرنا شروع کر دیے، لیکن جوش میں وہ جادوئی الفاظ بھول گیا جن سے باہر نکلا جا سکتا تھا۔ گھبراہٹ میں وہ مختلف جملے دہراتا رہا جیسے جو کھل جا اور گندم کھل جا، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ جلد ہی چور واپس آئے اور قاسم کو غار کے اندر پھنسے ہوئے پایا۔ انہوں نے اسے مار ڈالا تاکہ کسی اور کو ان کے خزانے چرانے کی جرأت اور ہمت نہ ہو۔ جب قاسم واپس نہ آیا تو علی بابا اسے ڈھونڈنے گیا۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش غار میں دیکھی اور اسے دفنانے کے لیے گھر لے آیا۔ علی بابا کی وفادار اور ہوشیار خادمہ مرجانہ نے دیکھا کہ چور علی بابا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علی بابا کی حفاظت کے لیے مرجانہ نے ایک ہوشیار منصوبہ بنایا۔ جب چور تاجر کے روپ میں علی بابا کے گھر داخل ہوئے تو مرجانہ نے انہیں پہچان لیا۔ اس نے ان کی خدمت کا بہانہ کیا، لیکن خفیہ طور پر ان برتنوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جن میں چور چھپے ہوئے تھے، اور سب کو مار ڈالا سوائے ان کے سردار کے۔ بعد میں چوروں کا سردار علی بابا پر براہ راست حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مرجانہ نے اسے دوبارہ چالاکی سے شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ علی بابا ہمیشہ مرجانہ کا شکر گزار رہا، اس کی بہادری اور وفاداری کے لیے۔ اس نے اسے خوب انعام دیا اور غلامی سے آزاد کر دیا۔ علی بابا اور اس کا خاندان خوشحال اور پرمسرت زندگی گزارنے لگے، ہمیشہ لالچ اور شکرگزاری کے سبق کو یاد رکھتے ہوئے۔ کہانی کا سبق: لالچ تباہی کا باعث بنتا ہے، لیکن نیکی، بہادری اور ہوشیاری ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔